سورۃ بقرہ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے دوسری نمبر سورت ہے اور ترتیب نزولی میں 86 سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے سورۃ بقرہ، اور اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، اور اس علاقے میں مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج یہ بڑے پرانے آباد لوگ تھے۔ تو اوس اور خزرج نے مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب سنا تھا کہ ایک نبی ایک رسول آیا ہے تو انہوں نے پہلے سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت بھی دی اور پھر اسلام بھی قبول کیا۔ باقی رہے یہ یہودی، تو یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس وجہ سے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی اس صورت میں 5ویں رکوع کے بعد 16ویں رکوع تک، 17 رکوع تک، اور سورۃ سیقول السفہاء دوسرے پارے کی پہلی اور دوسری رکوع تک، ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے متعلق ان سے خطابات فرمائے ہیں، اور ان کو منانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا تعلق ان کے ساتھ کافی زیادہ ہے، اور خطابات بھی یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد قرآن مجید کے نزول کا یہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے وڈیرا، سردار، چودھری، خان، نواب، اور دوسرے علماء کرام، اور تیسرے نمبر پہ پیران و پیر وغیرہ، کہ اگر چودھری وغیرہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے ماتحت سارے گاؤں علاقے کے لوگ بھی بات مان لیں گے، اور اگر عالم نے، علماء کرام نے اسلام قبول کیا، قرآن کو قبول کیا، دعوت قبول کی، تو ان کے مقتدی بھی اسلام اور قرآن کو مان لیں گے، اور اگر پیر وغیرہ اسلام قبول کر لیں اور راہ راست پہ آ جائیں تو ان کے مرید بھی اسلام قبول کر لیں گے اور قرآن کو مان لیں گے۔ اس لیے قرآن مجید ان 3 طبقات پر بڑا زور لگا رہا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک واقعہ جو بقرہ کا واقعہ ہے مشہور، وہ اس صورت میں ذکر ہے، اور بقرہ کا معنی ہے گائے، وہ گائے کا واقعہ ہے، تو اس واقعے کی مناسبت سے صورت کا نام بھی سورۃ بقرہ رکھ دیا۔ اس صورت کا مرکزی عنوان بھی توحید ہے، جیسے پورے قرآن مجید کا مرکزی عنوان دعویٰ و توحید ہے۔ تو اس صورت میں 2 حصے ہیں، 4 مضامین ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ پورے صورت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 100 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کو توحید کہا جاتا ہے،
اور دوسرا حصہ 177 نمبر آیت تک، 101 سے 177 نمبر آیت تک یہ رسالت کا حصہ ہے، اور تیسرا حصہ اس سورت کا 177 سے 253 تک یہ جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے، اس پر مشتمل ہے، اور 253 سے آخر تک یہ انفاق فی سبیل اللہ پر یہ حصہ مشتمل ہے۔ تو سورت مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر منقسم ہے، اور پہلا حصہ جو 100 آیتوں یعنی توحید کا حصہ کہلایا جاتا ہے، اس میں 3 باب ہیں۔ پہلا باب تمہید ہے جو 20 آیتوں کے اندر ذکر ہے، اور پھر دعوی توحید مع اپنے دلائل کے، اور اس کے ساتھ کچھ انعامات کا ذکر ہے۔ 5ویں رکوع سے پھر خطابات یہودیوں کے ساتھ، 3 باب پر یہ حصہ مشتمل ہے۔ تو اسی طرح ہر حصے میں اس کے متعلق پھر انشاءاللہ مختصر اس پر ذکر کریں گے۔ اور دعوی توحید اس صورت میں 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے، دلائل کے ترقی کے ساتھ 4 مرتبہ صورت میں دعوی توحید ذکر ہے، اور اسی طرح امتیازات بھی اس صورت کے کافی زیادہ ہیں، دوسرے صورتوں سے یہ صورت بالکل ممتاز ہے، اس اعتبار سے کہ علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین نے حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں 3000 مسائل ہیں، 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، اور 1000 اخبار ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سورت قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت بھی ہے، آیتوں کے اعتبار سے بھی اور مضامین کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑی سورت ہے، اور باقی بھی کئی امتیازات ہیں انشاءاللہ آخر میں ذکر کریں گے۔